السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہی ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تو آج ہم قرآن پاک اپنا کنٹینیو کریں گے آگے۔ ابھی تک قرآن پاک میں پہلی صورت سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اس میں جو آگے کا دیا ہوا ہے وہی چل رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت رہ گیا ہے، پھر اس کے بعد سے ہم سورہ فاتحہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے اس میں، وہ ہے احزاب یا منزلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے صحابہ، اور ہم لوگ تو مہینوں ہو جاتے ہیں، مجھے تو مہینوں لگ جاتے ہیں ایک قرآن ختم کرنے میں۔ پہلے تو میں جلدی بھی ختم کرتی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں تو اس میں اور تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو صرف ایک ایسے ہی ریڈنگ سی لگا لیتی تھی، لیکن واقعی میں ایک ہفتہ، ہمیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے۔ لیکن جو بھی پڑھیں، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی جسٹ ایک ریڈنگ نہ لگا لیں، میرے حساب سے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی، جیسے حزب یا منزل، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا۔ اچھا، مطلب ایک مطلب ایک جیسے ہم لوگ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم اتنا سے اتنا پڑھنا ہے، تو وہ صحابہ بھی بناتے تھے، جس کو وہ کہتے تھے حزب یا منزل۔ کیا لکھا ہے یہ؟ اجزاء یا پارے۔ اچھا، آج کل قرآن کریم 30 اجزاء پر منقسم ہیں، 30 پاروں پر، جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم معانی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بچوں کو پڑھنے کے لیے آسانی کے خیال سے قرآن کریم 30 مساوی حصوں پر منقسم کر دیا گیا ہے، ایزی کرنے کے لیے۔ چنانچہ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے کئی بار، جیسے صورتیں ختم نہیں ہوتی لیکن پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صورت نیکسٹ پارے میں کنٹینیو ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف نقل کرتے وقت انہیں 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، لہٰذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے۔ لیکن متکر میں کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احکار کو نہیں مل سکی۔ البتہ علامہ بدرالدین زرکشی، کسی کا نام لکھا ہے، میں اٹک رہی ہوں تھوڑا، اللہ معاف کرے، نے لکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے قرآنی نسخوں میں ان کا رواج ہے۔ یہ حدیث کی پوری دیا ہوا ہے، کس حدیث میں ہے یہ۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے، واللہ علم۔
اس میں جو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک میں، اس کے بعد جو بھی میں پڑھ رہی ہوں اس کے بعد حدیث کا بھی پورا بتا رکھا ہے کہ کس حدیث میں ہے یہ، وہ میں چھوڑ دیتی ہوں۔ مطلب کس حدیث میں، جیسے ترمذی کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بھی بہت ساری جو ہیں، تو ان کے نام اور ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے رکوع۔ برصغیر کے نسخوں میں ایک علامت جو آج تک رائج چلی آتی ہے رکوع کی علامت ہے، اور اس کی تعمیم قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیہ پر حرف عین بنائی گئی۔ احقر کو جستجو کے باوجود مستند طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکوع کی ابتدا کس نے اور کس دور میں کی۔ البتہ یہ بات تقریر بیاں یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیت کی ایسی متوسط مقدار کی تعمیم ہے جو ایک رکوع میں بھی پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے۔ رموز اوقاف نیکسٹ ٹاپک ہے۔ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا، سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معانی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اچھا، ایسا بھی کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وقف ہے وہیں رکنا ہے۔ اگر مطلب سانس ہم کہیں اور توڑ دیں گے تو اس حرف کا مطلب بدل سکتا ہے۔ یہ پہلی بار یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، پہلے نہیں پتہ تھی، بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ چلی ہوگی پہلی بار۔ ان میں سے اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا۔ ان رموز کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا، اب تفصیل بتائی ہوئی ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب تو پڑھنے کا طریقہ بدل گیا ہے عربی، لیکن جب ہم نے چھوٹے تھے، جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم اس کو توئی ہی بولتے تھے، اب شاید اس کو تا بولتے ہیں شاید، کیونکہ اب پڑھانے کا اور پڑھنے کا طریقہ بہت چینج ہو گیا ہے۔ پہلے جب ہم نے ایسے پڑھا تھا، الف بے تے سے ایسے پڑھا تھا، لیکن اب جو اب پڑھاتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے، اب ایسے پڑھتے ہیں الف با تا سا، لیکن ہم تو اپنی امی سے پڑھے ہیں تو ہماری امی نے الف بے تے سے ایسے پڑھایا ہے، تو اس کو توئے پڑھایا ہے، ویسے شاید اس کو تا بولتے ہوں گے۔ یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف کا مطلب ایسے تو سبھی کو پتہ ہوگا، رکنا۔ پھر ہے جیم کو شاید جا بولتے ہوں گے۔ اب کا جو پیٹرن ہے پڑھانے کا، جو بھی طریقہ ہے، یہ وقف جائز کا مخفوف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ پھر ہے زے، اس کو شاید زا بولتے ہوں گے۔
یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر ہے سواد، جو ایسے سین کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو شاید سا بولتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ بچوں کو پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے انہیں بھی پتہ ہو، لیکن میں نے تو سواد ہی پڑھا ہے، سواد، دواد، توئے، زوئے، ایسا والا۔ یہ وقف مرکز کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے، اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر آیت بہت لمبی ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ، اگر یہاں پہ آیت کے اوپر یہ لکھا ہے، ایسا والا سواد جو ہوتا ہے وہ لکھا ہے، تو وہاں ہم وقف لے سکتے ہیں۔ میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی بھی فحش غلطی کا ایمان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد وقفی واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میم کی جگہ پہ، جہاں پہ میم لکھا ہو وہاں پہ وقف کرنا سب سے بہتر ہے۔ پھر ہے لام الف، یہ لام الف تکف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹ کر پڑھا جائے۔ اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجانوری کے واضح کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہے، مثلاً میم عین، یہ معانقہ کا مخفف ہے، یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیریں ممکن ہیں، ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، لہٰذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں۔ یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی، بہت ساری باتیں مجھے یہ سب پڑھ کے پتہ چل رہی ہیں۔ مثلاً ذالک مثالہم فی التوراۃ و مثالہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، لام گین اس میں نہیں، الگ اس میں اگر تورات پر وقف کر لیا تو انجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر انجیل پر وقف کرنا ہے تو تورات پر درست نہیں، لیکن ہم تو کر لیتے ہوں گے شاید۔ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے آگے۔ ہاں، دونوں جگہ وقف کرنا درست ہے، مطلب ایک جگہ اگر کر لیا ہے تو دوسری جگہ مت کرو، دونوں جگہ نہیں کر سکتے، اس میں ایسا لکھا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلے نشاندہی امام ابو فضل رازی نے فرمائی ہے۔ سقطت،
یہ سکتت کی علامت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے، سانس نہ ٹوٹ پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لیا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معانی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ پھر ہے وقفت، اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ مطلب اتنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کہاں سانس، ہمیں کہاں پہ وقف لینا چاہیے، کہاں ہمیں لمبی سانس لینی چاہیے اور رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے۔ پھر ہے کاف، یہ کمیل علیہ وقف کا مخفف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ جہاں پہ کاف لکھا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کاف یہاں پہ وقف لینا چاہیے، جہاں یہاں پہ نہیں لینا چاہیے۔ پھر ہے کاف اور فے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ یہ لفظ کف ہے، کاف اور فے ہے، جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہو کہ یہاں وقف درست نہیں۔ پھر ہے صاد اور لام، یہ افصل اولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صاد لام، یہ قدیوں صاد لام کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا تھا۔ تو بس اب اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، اور میں بہت اٹکتی بھی ہوں، کسی لفظ میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، اس کے لیے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس یہاں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم اب نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے علم تفسیر۔ بس اتنا ہی ہے، پھر اس کے بعد سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دو پیج ہیں یہ علم تفسیر کا تو ایک ہی ہے۔ پھر تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ اس کے بعد یہ دو ٹاپک رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے، قرآن کی ہر ایک چیز میں انفارمیشن ہے کہ چیز میں ہمیں اپنی غلطیاں پتہ چل رہی ہیں اور کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو مجھے تو نہیں پتہ تھی وہ پتہ چل رہی ہیں، تو اب ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ، بائے۔